السلام علیکم ناظرین و سامعین، سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ سفر میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم کارنامہ ہے اس کی حقانیت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یہ بات آ چکی کہ قافلہ حسینی میں صحابہ بھی تھے اور اس دور کے جلیل القدر تابعین اور ہر قبیلے کے نامور لوگ جو یوں سمجھیے کہ امت کی نمائندگی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں تھی، جبکہ ان کے مقابل وہ لوگ آئے کہ جن کا کردار اوچھا تھا، بدقماش تھے اور ان کی طبیعت میں گھٹیا پن تھا۔ ان شرکاء ہی سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا، خیر کس کے ساتھ تھی اور کون شر کی جانب گامزن تھا۔ ہم سفروں 61 ہجری 7 محرم سرکاری آرڈر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے لیے اور ان کے ہم سفروں کے لیے پانی بند کر دیا جائے۔ قریب ہی نہر رواں ہے جہاں سے سبھی پانی پی رہے ہیں، جانور بھی اس سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم کوثر کے اہل بیت کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس ظلم کی سنگینی کو ایک ہم واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری ایام میں بیمار تھے۔ مروان ابن حکم آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ شیخ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ آپ حسن اور حسین سے محبت کرتے۔ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ایک منظر دیکھا ہے اور ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے ہوا تو میں ان سے کیوں نہ محبت کروں۔ فرمایا کہ ہم سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں، سفر جاری تھا کہ اچانک رونے کی آواز آتی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری بڑھا کر آگے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشکیزہ دیکھا، اصحاب سے پوچھا، اتفاق ایسا تھا کہ پانی دستیاب نہیں ہوا اور بچے رو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کو مجھے پکڑاؤ، لیا سینے سے چمٹایا، لیکن وہ رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حسن کو چسانا شروع کی یہاں تک کہ وہ خاموش ہوئے۔ پھر فرمایا کہ حسین مجھے دیجیے، انہیں لیا سینے سے چمٹایا اور انہیں اپنے لعاب نبوت سے ان کی پیاس بجھائی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور حسین کی یہ ذرا سی پیاس برداشت نہ ہوئی،
اسی حسن اور حسین کے لیے لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی اور ان کے لیے پانی بند کیا۔ اس کے بعد کیا ایسے درندہ صفت، ایسے سنگ دل لوگ یہ توقع رکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پر آب کوثر نصیب ہوگا؟ صاحبو، 7 کے بعد 10ویں تاریخ آتی ہے، سن 61 ہجری ہے۔ تاریخ اسلامی کی نہیں، تاریخ انسانی کی دردناک تاریخ۔ اس موقع پر حق اور باطل کا وہ آخری معرکہ شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے دفاع میں وہ باہر نکلتے ہیں اور مقابل لشکر کے سامنے صف آرا ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام حضرت انس ابن حارث ابن نبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ انس ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسین ایک سرزمین میں قتل ہوگا جس کا نام کربلا ہے۔ دیکھو، فمن شہید ذالک منکم فلینصرہ، جو بھی اس موقع پر وہاں موجود ہو، جسے بھی اس واقعے کا علم ہو، تو چاہیے کہ وہ حسین کی نصرت کرے، حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو انس بن حارث نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں آج یہاں حاضر ہوں۔ اور بڑھاپے کے عالم میں جب کمر جھک چکی تھی اور آنکھوں پہ بال گر رہے تھے، تو اس حال میں بھی وہ آگے بڑھے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ فَلْيَنْصُرْهُ، حسین کی نصرت کی جائے، یہ کربلا میں ختم نہیں ہو گیا، یہ آپ کا فرمان آج بھی باقی ہے۔ اور آج اس نصرت کی صورت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کو سمجھا جائے، ان کی اس جد و جہد کو پڑھا جائے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عملی کوشش کی جائے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی نصرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ہے۔ اصحاب فدا ہوئے، تابعین فدا ہوئے، اب اس کے بعد خود اہل بیت اس موقف حسینی کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں اور خود آپ کے بیٹے بھی ہیں۔ ان شہداء میں علی اکبر جیسے کڑیل جوان اور علی اصغر جیسے شیرخوار بچے بھی ہیں۔ جب یہ سبھی قافلہ جاں قربان کر چکا تو اب خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور شہید ہوئے۔ صرف شہید ہی نہیں ہوئے، آپ کا صرف سر ہی تن سے جدا نہیں ہوا، بلکہ شقاوت کی یہ انتہا رہی کہ آپ کے جسم پاک کو برہنہ کیا گیا، لباس اتارا گیا اور پھر اس کے بعد گھوڑوں کے سموں سے اس جسم کو روندا گیا اور ہڈیوں کو چور چور کیا گیا۔ یہ راہ حق میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ترین قربانی تھی۔ اس قربانی کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آگے چلیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے۔
ناظرین، خوش آمدید۔ سفر جاری ہے۔ ہم وقفے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی یہ قربانی ایک عظیم قربانی ہے۔ خود اہل بیت کے 23 افراد کربلا میں قربان ہوئے، اور امام حسین اہل بیت کی یہ قربانی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگاہ تھے، آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ تو یہ قربانی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ کی راہ میں پیش کی گئی۔ اور پوری تاریخ انبیاء کا جائزہ لیجئے، اللہ کی راہ میں کسی پیغمبر نے اس سے بڑی قربانی پیش نہیں کی۔ اللہ کے دین کی خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کسی پیغمبر نے اس سے بڑی قربانی پیش نہیں کی ہے، اور جس کی قربانی سب سے بڑی ہے اس کا مقام بھی سب سے بڑا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کربلا میں صرف جانوں ہی کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ جور و جفا اور ظلم و ستم کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں سبھی کربلا میں آزمائے گئے۔ یہاں شہادت امام حسین کے حوالے سے ایک اور روایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل ذلک۔ فرمایا کہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں سینے سے سر تک۔ جسم کا اوپر کا حصہ حضرت حسن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ، اور نچلا دھڑ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حسن اور حسین جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت لوگ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہماری آنکھوں سے مستور ہوئے، آپ نے وفات پائی، لیکن حسن اور حسین کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کے بعد بھی زندہ رہے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے 50 میں امام حسن کو زہر دے کر آپ کی صورت کو مٹایا، اور پھر 61 ہجری میں حضرت حسین کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اور آپ کی چال ڈھال کو مٹانے کی کوشش کی۔ حضرت حسن اور حسین کی شہادت یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہت جلد ان ظالموں کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس کروٹ پہ پڑے ہیں، کس کروٹ پہ الٹے ہیں۔ ہم سفروں حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس کے ملت اسلامیہ پر عظیم اثرات مرتب ہوئے، اور لوگوں کے تأثرات وہ نہایت ہی فکر انگیز تھے۔ سب سے پہلے اس موقع پر جو تأثر پیدا ہوا اس کا مختصر طور پر ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے جا چکے تھے، لیکن امام حسین اور اہل بیت اور آپ کے پیروکاروں کی اس
دل فگار شہادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم برزخ میں بھی بے چین اور بے قرار کیا۔ سلمہ سے روایت ہے، جو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اماں جان کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر، آپ کی ریش مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے غمگین دکھائی دے رہے ہیں اور پریشان نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ حسین قتل ہو گئے، میں ابھی وہاں تھا۔ یہ خواب حضرت ام سلمہ نے سنایا۔ حضرت ام سلمہ کے اس خواب کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دوسری حدیث کو ذہن میں لانا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کا مصداق کامل صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے ان دنیاوی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب وہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے دنیاوی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، انہیں اگر خواب میں شرف زیارت حاصل ہو سکتا ہے تو گمان غالب یہ ہے کہ انہوں نے آن حضرت علیہ السلام کی زیارت کی، لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی انہوں نے زیارت کی۔ اگر خواب میں جو کچھ فرمایا گیا وہ شریعت کے مطابق ہے اور حلیہ وہی ہے جو شمائل میں مذکور ہے، تو ظن غالب یہ ہے کہ شرف زیارت حاصل ہوا، لیکن قطعیت پھر بھی نہیں، اس لیے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں اپنا سکتا، لیکن کوئی سی من موہنی، کوئی سی بھلی صورت تو اپنا سکتا ہے۔ اب ایک انسان کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ یہی وجہ ہے کئی دفعہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ ہم نے زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی، حالانکہ وہ فرمان شریعت کے خلاف ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک عام امتی کا خواب وہ ایک ظن غالب کے درجے میں ہے، جبکہ صحابی کو جب خواب نظر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام ہی کو دیکھا کہ آپ غمزدہ ہیں، اور صرف ام سلمہ ہی نہیں بلکہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر میں سو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم غبار آلود ہے، اور آپ کے ہاتھ میں خون سے لبریز ایک شیشی، ایک بوتل ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پریشانی کیسی اور یہ خون کی بوتل کیسی؟ فرمایا کہ ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے،
اور آج پورا دن میں یہ خون جمع کرتا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا اور بعد میں جب خبر آئی تو بالکل وہی وقت تھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے۔ تو حضرت حسین کی شہادت وہ المناک شہادت ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیاوی حیات ہی میں نہیں بلکہ برزخی حیات میں بھی غمزدہ کیا، رنجیدہ کیا، بے چین اور بے قرار کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جب وہ امام حسین کا ذکر سنتا ہے اور ان کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہے اور پڑھتا ہے، آج بھی وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ ہم سفر ہدایت جاری ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو ہم انشاءاللہ آئندہ سفر میں کریں گے۔ خدا حافظ۔